اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 سورۃ النساء کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نازل ہوا اور صلاۃ و سلام آپ پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو صحابہ نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہیں، صلاۃ کی کیفیت بیان فرمائے۔ بس ٹھیک اسی طرح یہ سوال ہے، مفہوم آیت کا چوتھا جواب ابو ثور کا ہے جو داؤد کے جواب سے زیادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب لونڈیاں شادی شدہ ہو جائیں تو ان کی زناکاری کی حد ان پر آدھی ہے، اس حد کی جو شادی شدہ آزاد عورتوں کی زناکاری کی حد تو ظاہر ہے کہ آزاد عورتوں کی حد اس صورت میں رجم ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رجم آدھا نہیں ہو سکتا، تو لونڈی کو اس صورت میں رجم کرنا پڑے گا اور شادی سے پہلے اسے 50 کوڑے لگیں گے، کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت پر 100 کوڑے ہیں۔ پس دراصل آیت کا مطلب سمجھنے میں اس سے خطا ہوئی اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ مملوک پر زنا کی سزا میں رجم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آیت کی دلالت کرنی ہے کہ اس پر محسنات کا نصف عذاب ہے، اور محسنات کے لفظ میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی وہ محسنات جن کا بیان آیت کے شروع میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ میں گزر چکا، اور مراد صرف آزاد عورتیں ہیں۔ اس وقت یہاں آزاد عورتوں کا نکاح کے مسئلے کی بحث نہیں، بس یہ ہے کہ پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر زناکاری کی جو سزا تھی اس سے آدھی سزا ان لونڈیوں پر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اس زنا کا ذکر ہے جو آدھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوڑے ہیں کہ 100 سے آدھے 50 رہ جائیں گے۔ رجم یعنی سنگسار کرنا ایسی سزا ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ پھر مسند احمد میں ہے ایک واقعہ ہے جو ابو ثور کے مذہب کی پوری تردید کرتا ہے۔ اس میں ہے کہ صفیہ لونڈی نے ایک غلام سے زناکاری کی اور اسی زنا سے بچہ ہوا، جس کا دعویٰ زانی نے کیا۔ مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا تصفیہ سونپا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بچہ تو اس کا سمجھا جائے گا جس کی یہ لونڈی ہے، اور زانی کو پتھر مارے جائیں گے، پھر ان دونوں کو 50 کوڑے لگائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد مفہوم سے تنبیہ ہے، اعلیٰ کے ساتھ ادنا پر، یعنی جب کہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان پر بنسبت آزاد عورتوں کے آدھی حد ہے، پس ان پر رجم تو سرے سے کسی صورت میں ہے ہی نہیں، نہ قبل از نکاح نہ بعد نکاح، دونوں حالتوں میں صرف کوڑے ہیں، جس کی دلیل حدیث ہے۔ صاحب مصباح یہی فرماتے ہیں، اور حضرت امام شافعی سے بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ امام بہقی اپنی کتاب سنن و آثار میں بھی اسے لائے ہیں، لیکن یہ قول لفظ آیت سے بہت دور ہے۔ اس طرح کے آدھی حد کی دلیل صرف آیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس اس کے علاوہ میں آدھا ہونا کس طرح سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حد قائم کر سکتا ہے، اس لونڈی کا مطلب اس حال میں اس پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ایک قول یہی ہے، ہاں شادی سے پہلے اس کے مالک کو حد جاری کرنے کا اختیار ہے، بلکہ حکم ہے، لیکن دونوں صورتوں میں حد آدھی ہے، آدھی رہے گی، اور یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ آیت میں اس کی دلالت بھی نہیں۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ لونڈیوں کے بارے میں آدھی حد ہے، اور اس صورت میں انہیں بھی عموم میں داخل کر کے پوری حد یعنی 100 کوڑے اور رجم ان پر بھی جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ عام روایتوں سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں اپنے ماتحتوں پر حدیں جاری کرو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اور وہ عام حدیثیں جو پہلے گزر چکی ہیں جن میں خاوندوں والی اور خاوندوں کے بغیر کوئی تفصیل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت والی حدیث جس سے جمہور نے دلیل پکڑی ہے یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی زنا کرے اور پھر اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر حد جاری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ الغرض لونڈی کی زناکاری کی حد میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا
اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے اور نکاح ہو جانے کے بعد بھی یہی حد رہے گی۔ اسے جلا وطن بھی کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جلا وطنی ہوگی، دوسرے یہ کہ نہ ہوگی، تیسرے یہ کہ جلا وطنی میں آدھے سال کو ملحوظ رکھا جائے گا، یعنی 6 مہینے کا دیس سے نکال دیا جائے گا، پورے سال کا نہیں، پورا سال آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ تینوں قول امام شافعی کے مذہب میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جلا وطنی تعزیر کے طور پر ہے، وہ حد میں سے نہیں، امام کی رائے پر موقوف ہے، اگر چاہے جلا وطنی دے یا نہ دے، مرد و عورت سب اسی حکم میں داخل ہے۔ ہاں، امام مالک کے مذہب میں ہے کہ جلا وطنی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر نہیں، اس لیے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر عورت کو جلا وطن کیا گیا تو حفاظت میں سے نکل جائے گی۔ اور مردوں یا عورتوں کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف حضرت عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اور 1 سال دیس نکالا دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے معنی مراد یہی ہے کہ اس کی حفاظت رہے، اور عورت کو وطن سے نکالے جانے میں یہ حفاظت بالکل ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لونڈی کو اس کی زناکاری پر شادی کے بعد 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور ادب دکھانے کے طور پر اسے کچھ مار پیٹ کی جائے گی، لیکن اس کی کوئی مقرر گنتی نہیں، پہلے گزر چکا ہے کہ شادی سے پہلے اسے مارا نہ جائے گا، جیسے حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ سرے سے کچھ مارنا ہی نہیں چاہیے تو یہ محض تعویل ہی ہوگی، ورنہ قول ثانی میں اسے داخل کیا جا سکتا ہے، جو یہ ہے کہ شادی سے پہلے 100 کوڑے اور شادی کے بعد 50۔ داؤد کا قول ہے، اور یہ تمام اقوال سے اور یہ کہ شادی سے پہلے 50 کوڑے اور شادی کے بعد رجم، جیسے کہ ابو ثور کا قول ہے، لیکن یہ قول بھی بودا ہے۔ پھر فرمان ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ان شرائط کی موجودگی میں جو بیان ہوئی ان کے لیے جنہیں زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو اور تجرد اس پر بہت شاق گزر رہا ہو اور اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہو، تو بے شک اسے پاک دامن لونڈیوں سے نکاح کر لینا جائز ہے۔ گو اس حالت میں بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی لونڈی غلام ہوگی۔ ہاں، اگر خاوند غریب ہو تو اس کی یہ اولاد اس کے آقا کی ملکیت ہے۔ امام شافعی کے قول قدیم کے مطابق نہ ہوگی۔ پھر فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے افضل ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ اس وقت جب آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور نہ ہی رکے رہنے کی طاقت ہو، بلکہ زنا واقع ہو جانے کا خوف ہو، کیونکہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اولاد غلامی میں جاتی ہے، دوسرے یہ طرح ہے کہ آزاد عورت کو چھوڑ کر لونڈیوں کی طرف متوجہ ہونا۔ ہاں، جمہور کے مخالف امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں یہ دونوں باتیں شرط نہیں، بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ ہو اسے لونڈی سے نکاح جائز ہے۔ وہ لونڈی خواہ مومنہ ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی ہو اور اسے بدکاری کا خوف بھی نہ ہو۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے، یعنی آزاد عورتیں ان میں سے جو تم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے۔ بس وہ کہتے ہیں یہ آیت عام ہے جس میں آزاد اور غیر آزاد سبھی شامل ہیں، اور محسنات سے مراد پاک دامن باعصمت عورتیں ہیں، لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اسی مسئلے پر ہے جو جمہور کا مذہب ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے مومنوں، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ حلال و حرام تم پر کھول کھول کر بیان فرما دے، جیسے کہ اس صورت میں اور دوسری صورتوں میں اس نے بیان فرمایا۔ وہ چاہتا ہے کہ سابقہ لوگوں کے قابل تعریف رائے تمہیں سمجھا دے تاکہ تم بھی اس شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اس کے محبوب اور اس کی پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لے، جس گناہ سے، جس حرام کاری سے تو تم توبہ کرو وہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی شریعت، اپنے اندازے، اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت رکھتا ہے۔ خواہش نفسانی کے پیروکار یعنی شیطانوں کے غلام، یہود و نصارہ اور بدکاری لوگ
تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم احکام میں یعنی روکنے اور ہٹانے میں، شریعت اور اندازہ مقرر کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ اس نے لونڈیوں سے نکاح کر لینا تم پر حلال کر دیا۔ انسان چونکہ پیدائشی کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ یہ فی نفس ہی بھی کمزور، اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور، یہ عورتوں کے بارے میں بھی کمزور، یہاں آ کر بالکل بیوقوف بن جانے والا ہے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے لوٹے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض کیا گیا۔ فرمایا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ تو کلیم اللہ نے فرمایا واپس جائیے اور اللہ کریم سے تخفیف طلب کیجیے، آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، میں اس سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اس سے بہت کم ہیں، گھبرا گئے تھے، اور آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ واپس گئے، 10 معاف کرا لے آئے، پھر بھی یہی باتیں ہوئیں، پھر گئے 10 ہوئیں، یہاں تک کہ آخری مرتبہ 5 رہ گئی۔